اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ آج میں آپ کو عرض کروں گا کہ اپنی عبادات کو سیف کیسے کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تمش فی الارض مرحا، تو زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ اس اکڑ کے چلنے کا عبادات سے کیا تعلق ہے؟ What is the difference between them؟ عبادات بندے کو عاجز کرتی ہے، عبادات سے بندے کے اندر کا انسان نرم ہوتا ہے، عبادات سے جس طرح جسم جھکتا ہے دل بھی جھک جاتے ہیں، عبادات سے انسان کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے، اور جب رحم ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی اوقات نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں کس اوقات میں ہوں۔ اور بندہ وہی عقل مند ہے جو اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ کوئی بھی امپلائی اگر اپنی اوقات سے نکلے تو امپلائر اسے کہتا ہے کہ سٹے ان یور لمٹ اور ول بی سیکڈ۔ اگر وہ لمٹ کو کراس کرے تو بندہ کہتا ہے چلا جاؤ، تو میرے کام کا نہیں ہے، مجھے تابع دار چاہیے، جو میں حکم دوں۔ بھائی اس نے پیدا تو نہیں کیا، وہ 8 گھنٹوں کے لیے ہائر کرتا ہے بندے کو، لیکن اس کی ایکسپیکٹیشن، توقعات اپنے امپلائی سے یہ ہوتی ہیں کہ وہ میرا تابع دار رہے۔ اور جو خالق پیدا کرتا ہے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے بہترین جوڑا، فعدلک، اور تیرے جسم سے انصاف کیا، فبأی صورت ما شاء رکبک، اگر وہ چاہتا تو وہ جانور تمہیں بنا دیتا، کسی چیز سے بھی تمہیں ترتیب دے دیتا۔ You have no claim۔ آپ کسی دنیا کی کورٹ میں کلیم نہیں کر سکتے کہ میں ڈنگر کیوں بن گیا ہوں، میں انسان ہوتا، یہ میں نے کرم کیا تجھ پر بن مانگے، تو تو اپنی اوقات میں رہے، تجھے پتہ ہو کہ تو عاجز ہے، قادر نہیں، قادر میں ہی ہوں۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ تجھے اپنے اوپر اختیار کتنا ہے؟ حضور انسان کو اپنے اوپر اختیار کتنا ہے؟ فرمایا ایک ٹانگ اٹھا، اس نے اٹھائی، فرمایا دوسری، کہتے ہیں میں گر جاؤں گا، فرمایا اتنا اختیار ہے۔ ایک ٹانگ اٹھا تو دوسری نہیں اٹھا سکتا، اور مٹک مٹک کے تو چلتا ہے زمین پہ، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ولا تمشے، یہ زمین اسی کی ہے، ایکچوئل دیکھا جائے تو تو بھی اسی کا ہے۔ بھول گیا ہے شاید کہ تو کوئی سم تھنگ ہے، نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لا سے تیری کلمے کی ابتدا ہوتی ہے، لا کا مطلب ہے نہیں، تو بھی نہیں، میں بھی نہیں، نہ مال نہ بس، کچھ بھی نہیں۔ کسی چیز کو مت پوچھ، کسی چیز کے سامنے مت جھک، جھکنا ہے تو اللہ کے آگے جھک۔ جب جھک گیا ہے تو ولا تمشی فی الارض مرحا، میری زمین پر آکڑ آکڑ کے نہ چل بات۔ اگر جھک گیا ہے تو پھر زمین پہ آکڑ کے نہ چل۔ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں اے خالق، لن تخرق الارض، اگر تو باز نہ آیا تو تیرے چلنے سے نہ زمین میری پھٹ سکتی ہے، ہرگز نہیں پھٹے گی۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اگر میں نے تمہیں 5 فٹ بنایا ہے، 5.5 بنایا ہے، 6 فٹ بنایا ہے، تیرا چلنے سے نہ قد پہاڑوں جتنا ہو جائے گا کہ تو اس لیے چل رہا ہے۔ میں نے تمہیں لمٹ میں بنایا ہے، اپنی لمٹ میں رہ، اور میری زمین پر آکڑ نہ کر۔ کتنے فساد ہیں اسے آکڑ سے ہو رہے ہیں۔ تو کون ہے؟ میں، اور اسی میں نے انسان کو جیل میں پہنچا دیا، اسی میں نے پھانسی چڑھا دیا، اسی میں نے غرق کر دیا، نسلیں اجڑ گئیں۔ اب تو باز آ، نہ سمجھ ہوگے تو مٹ جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں یہ آکڑنا، یہ تکبر، الکبر ردائی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود تو مٹ سکتا ہے لیکن اس کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کو شان ہے، وہ تکبر کہے، المتکبر والجبار، یہ اس کی شان ہے، اسی کو ہی زیبا ہے، تجھے اور مجھے زیبا نہیں ہے۔ تو جب بندہ اپنے اندر کو مٹاتا ہے، اسی کو ہی عبادت میں لطف آتا ہے، اور وہی عبادت کے اثرات
باہر نظر آتے ہیں. کئی آدمی آتے ہیں 5 منٹ سجدہ کیا, نماز پڑھی, سمجھا کہ میں بخشا گیا ہوں, باہر گیا تو مرضی سے جینا شروع ہو گیا. نو, ہم غلام ہیں اور غلامی میں ہماری عظمت ہے. ہم بندے ہیں اور بندگی میں ہماری عظمت ہے. ہمیں وہی حکم ہے جو ایک بندے کو ہونا چاہیے, اور ہمیں ویسے رہنا چاہیے جیسے پیدا کرنے والے نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ تو اس طرح رہے. خدا سے دعا ہے اللہ عاجزی کا زیور عطا کرے, اور عاجزی وہ چیز تھی جو حضور اللہ کی بارگاہ میں معراج کی رات کو لے کے گئے تھے, اور اس کا ثمر نماز ہے. خدا سے دعا ہے اللہ نماز پنجگانہ محاسبہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. ایک ہے انہوا سجدے کرنے, ایک ہے محاسبہ کر کے نماز پڑھنا. اللہ ہر دن کو آخری دن, ہر رات کو آخری رات زندگی کو سمجھنے کی اور اس کے ساتھ چلنے کی. اس وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. ابھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جس زندگی کی سٹیج میں ہے, اگر تم جوان ہو, اگر تم بوڑھے ہو, اگر تم بچے ہو, دس از اے ٹائم ٹو تھنک, ٹو کنسیڈر کہ ہاؤ یو آر لیونگ. کیا مرضی سے لیو کر رہا ہے, اس کی مرضی سے. خدا اپنی مرضی سے جینے کی توفیق عطا فرمائے.